کا ذکر کیا ہے۔ توجہ طلب یہ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات ارشاد فرمائی ہے، بس وہ شخص جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس بندے کا سینہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کا شرح صدر فرمائے۔ پھر اگلی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور وہ شخص کہ جس کے لیے اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو گمراہ کریں، یجعل صدرہ، تو بنا دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے دل کو، یا اس کا کر دیتے ہیں اس کا دل ضیقاً، تنگ، حرجاً، گھٹا ہوا، کھینچا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بہت مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ آ جانا، دین کی طرف دل کا راغب ہونا، سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ بھلائی چاہ رہے ہیں، اس کو اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کو آخری عمر میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ نیک اعمال کی توفیق، نیکی کی طرف دل کا لگنا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں، دنیا کے معاملے میں جو 20 سال کی عمر میں نوجوان کرتا ہے، 30 سال کی عمر میں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ دنیا کی ذمہ داری کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بڑے شعور والا ہو جاتا ہے، بڑا اس کو تجربہ ہو جاتا ہے، دنیا کے معاملات میں بہت دور تک وہ چلا جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر ہو جائے تو پھر وہ اتنا تجربے کار ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ بزرگ بندہ مشورہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کے معاملات میں یہ تغیر و تبدل ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں ہمارے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ رہی؟ جو 30 سال پہلے ہمارے کرتوت تھے، آج بھی وہی ہیں۔ 30 سال پہلے بھی ہم بے نماز تھے، ایک نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لی، سب چھوڑ دی، ساری پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، نہ کی۔ آج بھی وہی ہے، اس میں یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ عمر کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں ہم بڑا تجربہ حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی ترقیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہجرت کرنی پڑ جائے
علاقہ چھوڑنا پڑ جائے، شہر چھوڑنا پڑ جائے، دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر، اپنا مستقبل بنانے کے لیے، تو ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن عمل کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ سوچ ہماری کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو بڑھاپے میں بھی آ کر قرآن و حدیث کا حیا نہ کرے، اس کو حیا نہ آئے، وہی بے حیائی والی باتیں، وہی گپیں، وہی جوانی والی حرکتیں، بڑھاپے میں بھی بے حیائی کو پسند کرنا، بے حیائی کے کاموں کی طرف رغبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کو دین کی طرف لگائیں۔ اگر دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین کے معاملے میں آپ ترقی کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی دولت، یہ دنیا کا جاہ و جلال آپ کو دین کے قریب کر رہا ہے، تو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فضل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا یجعل صدرہ ضیقا حرجا، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی تنگی ہی تو ہے نا، سارے گھروں میں بیٹھے کہ نہیں، نماز کے لیے کتنے لوگ آئے؟ کبھی سوچا ہے؟ معمولی بات ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، دو باتیں، دل تنگ ہو جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، گھٹا ہوا، دین کی بات سن کر، دین کی قرآن حدیث کی بات سن کر اس کے دل میں ایسی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ابھی جتنے بھی گھر میں بیٹھے ہیں، حلفیہ طور پر میں کہہ سکتا ہوں، ان کو دنیاوی کو ایسا کام پڑ جائے، ان کی تجارت کے لحاظ سے یا کوئی ملازمت کے لحاظ سے، کوئی اور کسی بھی لحاظ سے کام پڑ جائے تو سب چھوڑ کے بھاگیں گے، نہ رات کا وقت دیکھیں گے نہ دن کا۔ مجھے کر صاحب، مولوی صاحب، وہ مجھے فلاں جگہ جانا پڑا، بڑا ضروری کام تھا، رات کو نیند بھی نہیں آئی، سو بھی نہیں سکا، رات کا سفر تھا، تھکن ہو گئی، 12 بجے اٹھا، فلاں وقت پہنچا، لیکن ضروری کام تھا نا۔ اس بندے نے دنیا کو ضروری سمجھا ہے، اس لیے اس کا دل دین کے لیے تنگ ہو گیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، او ابن آدم، او آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، ساری دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر میری عبادت کی طرف لگ جا، میں اپنی رحمت سے تجھے ہر چیز سے غنی کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی اللہ کی گارنٹی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی گارنٹی پسند ہے تو مولوی صاحب گھر بیٹھے کون دیتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جنت ایسے مل جاتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے ہاں عرش کا سایہ ایسے مل جائے گا، حوض کوثر کا جام ایسے مل جائے گا، نبی کی شفاعت ایسے مل جائے گی، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تجھے ہر چیز سے غنی کر دوں گا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تجھے ایسا مصروف کروں گا، تجھے صرف جانے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنے کاروباری لوگ زیادہ ہیں، بڑے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا، کام بڑھتا جا رہا ہے، کام بڑھتا جا رہا ہے، مصروف بڑھتی جا رہی ہے، نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر۔ جس کھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں پیٹ کے لیے سب کچھ، پیٹ کے سب کچھ ہے، پیٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں،
ان کو بھوک کی بھی فکر نہیں رہتی، اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے دنیا داری کی کہ اگر صبح شام کھانا نہیں کھایا تو یا مولوی صاحب کھانا نہیں کھا سکا، صبح تو میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پیا ہے، مصروفیت اتنی ہو گئی۔ اس اللہ کے بندے کو پتہ نہیں ہے، اس نے سوچا نہیں ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے، دنیا کی طرف لگ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری بات یہاں فرمائی، کذالک یجعل اللہ الرجس، یہ بدعملی والی جو پلیتی ہے نا، زندگی بدعملی والی، بدکرداری والی، بے حیائی والی، بے دینی والی، اللہ فرماتے ہیں یہ گندگی اللہ ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جن کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ایمان صحیح معنی میں نہیں جاتا۔ اگر ہمارا ایمان ہو قیامت کے دن پر کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں میری حاضری ہے اور میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہو، بتائیں ہم ایسا کریں؟ نماز چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، ذکر و اذکار چھوڑ دیں، مساجد ہماری بے آباد ہو جائے؟ بات سمجھ آئی گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، عمر دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سب کو دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو رزق آپ کے حصے میں اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، جو نہیں لکھا ساری زندگی ٹکریں مارتے رہیں، ایک لقمہ بھی آپ زیادہ نہیں کھا سکتے۔ کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے اربوں پتی، اربوں کی جائیداد چھوڑ کر مر گئے، ساری زندگی اکٹھا کرتے رہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے جن کی اولاد بھی نہیں ہے، بے اولاد مر گئے، اربوں کی جائیداد چھوڑ گئے، اکٹھا کرتے کرتے، بتائیں وہ اربوں کی جائیداد جو اکٹھی کی ہے وہ کس کھاتے کی؟ حساب وہ دے رہا قبر میں، کھاگوں میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کمائیں، محنت کریں، قرآن حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کریں، لیکن کب؟ نماز کی ادائیگی کے بعد، فرض نماز فجر کی ادا کریں، رزق تلاش کریں، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل تلاش کریں، ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کریں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے۔ رات کو 12 بجے آپ دکان کھول سکتے ہیں، کھولیں، کوئی منع نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ پابندی کیا ہے؟ پابندی ہے عمل کی، نماز کی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب نماز پڑھ لو اب کام کاج کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتا، کام کاج میں مصروف ہے، وہ جو کام بھی کر رہا ہے اگرچہ وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے، بہترین کر رہا ہے، محنت کر کے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وہ کام حرام لکھا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ تو فرض نماز تھی، دنیا میں ڈیوٹی کرنی ہو 8 گھنٹے تو 4 گھنٹے کسی اور کام کے لیے لگا دیں، 4 گھنٹے کام کریں، آپ کو دہاڑی ملے گی؟ کیا کہیں؟ اللہ رب العالمین نے دن میں 5 نمازیں، 5 اوقات مقرر کیے ہیں نماز کے لیے، باقی کام دنیا کے معاملات کے لیے، لیکن ہم یہ 5 اوقات نماز والے، عبادت والے دنیا کے معاملات میں صرف کر دیتے ہیں۔ دنیا کے معاملات والے جو اوقات ہیں وہ نماز کے لیے صرف نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے۔
کا یعنی نتیجہ کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانی، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، واویلا، ہائے ہائے، مہنگائی کا طوفان جو آ رہا ہے یہ ایسے نہیں آ رہا، یاد رکھیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود ہم سڑکوں پر تو آتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ سڑکوں پر شور کریں گے، واویلا کریں گے، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں کہ اللہ ہمارا خالق تو ہے نا، ہمارا مالک تو ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے۔ ذرا یہ کر کے تو دیکھیں نا کہ مسجد بھر جائے نمازیوں سے، بازار بھر جاتا ہے، گلی محلے بھر جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں اکٹھے ہو کر کہ مہنگائی آ کے اس کے خلاف نکل کھڑے ہوں۔ اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے نہیں آئے، مسجد میں نہیں آئے، ساری زندگی اس طرح کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا۔ بہتر کیا ہوگا؟ آپ دین کی طرف آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، حالات جیسے بھی ہوں، موسم جیسے بھی ہو، آپ آئیں 5 وقت، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کو اتنا سکون عطا فرمائیں گے، اس انداز میں اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ جیسے بھی پھرتے رہیں آپ کو سکون امن میں رہیں گے۔ دنیا ساری بگڑتی ہے، بگڑ جائے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو امن، چین، سکون عطا فرما دیں۔ میں اور آپ دعا کریں اللہ رب العالمین دین کے لیے ہمارا شرح صدر فرما دیں، ہمارے سینے کو دین کے لیے کھول دیں، تنگ نہ کرے۔ اگر دل تنگ ہو گیا جیسے ہمارے حالات ہیں میرے بھائیوں، یہ بد اعمال والی زندگی ہمارے اوپر ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا، پتہ پھر چلے گا جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، اس وقت شور شرابہ، واویلا، ہائے وائے کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا